ایک واقعہ لکھا کہ نجف اشرف کے ایک طالب علم تھے اور امیر المومنین کے زائرین وہاں زیارت کرنے کے لیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رمضان۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ماہ مبارک رمضان کے 18ویں روزے کی دعا کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ علوم اسلامی کے ناظم الامور جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ غلام عباس ساجد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جی، ماہ مبارک رمضان کے 18ویں روزے کی دعا کے حوالے سے اور ان میں جو موضوعات نکلتے ہیں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ۔ آج کے دن کی مناسبت سے جو دعا معصومین علیہ السلام سے عبارت ہوئی ہے، جس میں معصوم خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، مجھے اس ماہ میں سحری کے وقت کی برکتوں کی طرف متوجہ رکھنا اور سحری کی برکتوں سے غافل نہ ہونے دینا۔ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ۔ خدایا اس نورانی ماہ کی روشنیوں سے میرے دل کو روشن اور منور فرما۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ۔ خداوندہ میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس ماہ کے احکام اور اعمال بجا لانے کا پابند فرما۔ بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ۔ اپنے نور کی برکت سے، اپنے نور کے طفیل، اے عارفوں کے دل کو روشن اور منور کرنے والے اللہ، تجھے اپنے نور کا واسطہ۔ تو یہ تھی مختصر دعا اور اس کا مختصر ترجمہ، جس میں دو چیزیں جو ہیں خالق کائنات سے، بلکہ تین چیزیں مانگی جا رہی ہیں، اور یہ تین موضوعات ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں اس زندگی میں، دنیا میں۔ سب سے پہلا کہ نورانیت قلب کی درخواست کی گئی ہے اس مختصر سی دعا میں کہ میرے قلب کو روشن اور منور فرما، اور دوسرا فرمایا کہ سحری کی وقت کی برکتیں اور فضیلتیں جو ہیں ان کو کسب کرنے کی توفیق دے، اور ان کو ان سحری کی برکات و فضیلتیں جو ہیں، برکتیں اور فضیلتیں، ان سے مجھے محروم نہ رکھنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں میرے تمام اعضاء و جوارح کو احکام خداوندی کا پابند بنا دے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سحری کے وقت کی برکتیں اور رحمتیں کہ اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ تو معصوم خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے اللہ، سحری کے وقت خداوند عالم جو اپنے بندوں پہ خاص عنایات فرماتا ہے، ان سے مجھے محروم نہ رکھنا۔ مقصد یہ ہے کہ مالک مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں سحری کے وقت اٹھ کر تیری عبادت انجام دے سکوں، جیسے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَهُمْ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، چونکہ وہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اگر انسان اپنے گناہوں کو مد نظر رکھتے خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائے اور اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرے تو وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے، خداوند عالم قبول فرماتا ہے۔ اور ویسے تو رات بھر جاگنے سے اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، راتوں کو جاگنا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ السحر احد الحیاتین، کہ دو زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے شب بیداری۔ جو بندہ شب بیداری کرتا ہے تو گویا کہ اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحر اللیل علامت المتقین و شیمۃ للخاشعین۔ فرمایا کہ شب بیداری، رات کو جاگنا، یہ متقین کی علامت ہے اور خاشعین کی
خدا بند عالم کی بارگاہ میں ایک عاجزی اور انکساری کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ضمن میں مولا فرما کہ جس میں خالق فرما رہا کہ وفی وسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں کے اوپر نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو اس فرمان کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ وَهُوَ السَّهْرُ فِي الصَّلَاةِ، یعنی نمازوں کے لیے جاگتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ نمازیں جو ہے وہ ادا کرنے کی وجہ سے ان اللہ کے نیک اور خالص بندوں کے پیشانیوں کے اوپر جو اثر نشانات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ رات کو شب بیداری اور جاگ کے گزارنا یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے اور نعمت ہے۔ البتہ سال میں کچھ مخصوص راتیں ہیں کہ فرمایا کہ مختلف البتہ روایات کے خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 4 راتیں جو ہے کہا کہ ان راتوں میں انسان کو شب بیداری کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ اور 15 شعبان المعظم کی رات، نیمہ شعبان اور یکم رجب المرجب کی رات۔ فرمایا کہ ان 4 راتوں میں جاگنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور ان میں جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا خالص اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام سال کی 3 راتوں میں بالکل ہی نہیں سویا کرتے تھے بلکہ مسلسل جاگ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں فرمایا کہ 23 رمضان المبارک کی رات اور عید الفطر کی رات اور 15 شعبان المعظم کی رات، یہ 3 راتیں مولا شب بیداری کیا کرتے تھے اور سحری تک جاگتے تھے اور نمازیں اور دعائیں اور استغفار۔ تو وجہ سبب جب پوچھا گیا مولا سے تو مولا فرماتا ہے کہ ان راتوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور ان راتوں میں انسان کے جو تقدیرات ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اور پورے سال میں آنے والے اوقات میں جتنے بھی واقعات پیش آنے ہیں انسان کی زندگی میں وہ سارے کے سارے تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سحری کی فضیلتوں سے وہی بندہ لطف اندوز ہوگا یا بہرہ مند ہوگا جو رات کو جاگ کے گزارے گا، اور جو بندہ رات کو سوتا رہ جائے گا تو ان میں سے بہت کم چانس ہیں کہ وہ لوگ اٹھ کے سحری کے وقت اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یعنی کہ سحری کے وقت یہ بھی ہے نا کہ صرف جاگنا نہیں ہے، عبادت خدا میں مشغول رہنا ہے۔ اگر فضول میں جاگے، میں نے عرض کیا نا یہ جو 3 راتیں یہ 4 راتوں کا جو ذکر ہوا ہے تو ان میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عبادت نہ بھی کرے، حتیٰ کہ مطلب وہ بیٹھا رہے تو صرف رات جاگ کر گزارے تو خود رات کا جاگنا ہی ایک فضیلت رکھتا ہے اور اس میں عظمت ہے۔ ظاہر جب انسان جاگے گا تو اس کے نتیجے میں آلریڈی انسان کوئی نہ کوئی عمل انجام دے گا اور کوشش کرے گا میں جو جاگ رہا ہوں تو میں اس میں کوئی اچھا عمل انجام دوں تاکہ وہ میری خدا بند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کا اور پذیرائی کا سبب بن سکے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس مختصر سی دعا میں نورانیت قلب کی دعا کی گئی ہے خدا بند عالم کی بارگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ چہرے کا نورانی ہونا اور قلب کا نورانی ہونا یہ بہت زیادہ انسان کے لیے عظمت رکھتا ہے، ضروری ہے۔ تو خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور فرمایا کہ اس کے نتیجے میں خداوند عالم اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے لیے فرمایا کہ ایک نور قرار دے گا جس نور کی روشنی میں تم اپنی زندگی کی راہیں تلاش کر سکو گے، اور فرمایا کہ اس ایمان کے نتیجے میں تیسرا انعام جو اللہ تمہیں عطا کرے گا وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو اس آیہ مجیدہ میں نور کو طلب کرنے کی جو ایک وجہ یا سبب ہے وہ ہے خداوند عالم کے
تقویلا اختیار کرنا اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دیکھیں ایمان مومن کہتی ہے اسے جو ایمان لایا، لیکن یہ اللہ کا کہنا کہ اے ایمان والو آمنو برسول ہی، اس کی رسول پہ ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ والا ایمان جو ہے وہ مراد نہیں جو ہمارا معیار ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے معیار کے مطابق تم میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے ایک نور قرار دوں گا جس کے روشنی میں تم راہیں تلاش کر سکو گے، زندگی کی آسائشیں اور آسانیاں جو ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کون سا ایسا عمل انجام دے زندگی میں تاکہ انسان کا چہرہ اور انسان کا دل جو ہے وہ منور ہو سکے۔ تو اب بہت سارے جتنے بھی عبادات ہیں وہ سارے نور ہیں اور نور کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا کہ پاک نبی نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل نور، نماز شب نور ہے اور سبب نور ہے، جب خود نور ہے تو وہ نورانیت بخش دی ہے کہ جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو وہ بندہ فرمایا کہ اس کا قلب بھی روشن ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا اس وقت سے میں نے کبھی نماز تہجد کو نہیں چھوڑا۔ پھر فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لکم فی الارض وذخر لکم فی السماوات۔ فرمایا کہ تم اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازمی قرار دو، یعنی ضرور بضرور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور ہے اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ آخرت اور توشہ آخرت ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جن کے کرنے سے انسان کا قلب بھی منور ہوتا ہے اور انسان کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی عبادات کی جو کام ہے، حتیٰ بعض ٹائم اگر بات لمبی نہ ہو جائے تو وہ آیت اللہ عبد الحسین شہید میراب دستغیب صاحب نے کتاب میں ایک اپنی داستان ہائے شگفت میں ایک واقعہ لکھا کہ نجف اشرف کے ایک طالب علم تھے اور زائرین جو ہے باہر کہیں سے مولا امیر المومنین کے زائرین وہاں زیارت کرنے کے لیے گئے، سارے دن تھکے مارے، وہاں ایک طالب علم کا کمرہ تھا، اس میں وہاں ان کو جگہ ملی۔ تو بہرحال وہ اتنی شدت سے نیند کا غلبہ تھا کہ رات ایک کمرے میں مثلا اکٹھے آرام فرما ہوئے سوئے ہیں، تو ایک زائر کی جو مثلا ٹانگ تھے وہ خواب کے عالم میں یا خواب کی حالت میں نیند کی حالت میں وہ طالب علم کے پیٹ کے اوپر یا سینے کے اوپر آ گئی۔ اب انہوں نے وہ ٹانگ انہوں نے نہیں ہٹایا کہ کہیں یہ مولا کا زائر کہیں جاگ نہ جائے اور اس کے نیند جو ہے ڈسٹرب نہ ہو جائے، تو ساری رات بہرحال وہ خود برداشت کر کے اسی حالت میں پڑے رہے اور ان کو نیند نہ آئی اور وہ بڑے آرام سے اور مزے سے سوتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اگلے دن کلاس میں گئے تو استاد نے جب یوں دیکھا تو دیکھ کے اس طالب علم کو پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ رات تو نے کون سی ایسی نیکی انجام دی ہے کہ جس کے اثر جو ہے وہ تیرے چہرے پر آیا اور واضح نمایاں نظر آ رہا ہے۔ تو وہ سوچنے لگ گیا کہ میں نے تو ایسی کوئی خاص نیکی یا عبادت انجام نہیں دی۔ تو فرمایا کہ آج تیرے چہرے کے اوپر ایک خاص نورانیت ظاہر ہو رہی ہے، یقیناً اس کا سبب کوئی ایسا نیک عمل ہے جو تو نے رات کے وقت میں انجام دیا۔ تو تھوڑا غور کرنے سے انہوں نے کہا کہ قبلہ بات یہ ہے میں نے اور تو کوئی عمل نہیں، یہ ایک چھوٹا سا میرے ساتھ واقعہ پیش ہے اور جس کے نتیجے فرمایا کہ دیکھو ایک مولا کے زائر کو اس کی نیند خراب نہ ہو جائے اس چیز کو مد نظر رکھتے آپ نے اپنی نیند خراب کر دی اور رات اس تکلیف میں گزار دی جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے تیرے چہرے میں نورانیت پیدا کر دی ہے۔ تو جب انسان کا چہرہ یا انسان کا قلب جب روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اور اس کی عبادت کرنے کا بھی پھر لطف آتا ہے۔ پھر آخری بات اور بات کو تمام کریں کہ پھر جو ہے یہ جو آخری جملہ تھا کہ میرے اللہ میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس بابرکت مہینے میں ذکر خدا اور یاد خدا اور احکام خدا بندی کا پابند قرار دے۔ تو جب انسان میں نورانیت قلب پیدا ہو جاتی ہے، اس کو راہیں روشن ہو جاتی ہیں، تو وہ بندہ پھر زبانی کلامی
حد تک دعویٰ نہیں کرتا کہ جی میں بھی اللہ کو مانتا ہوں یا رسول کو مانتا ہوں یا اہل بیت کو مانتا ہوں یا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ پھر اس کے تمام اعضاء و جوارح پابند ہو جاتے ہیں خداوند عالم کے احکامات کے۔ پھر اس کی زبان جو ہے وہ وہی کہتی ہے جو خداوند عالم کی منشا ہوتی ہے، اس کی آنکھ پھر وہی دیکھتی ہے جو خداوند عالم کی چاہت ہوتی ہے، اس کے کان پھر وہی سنتے ہیں کہ جو خداوند عالم جس چیز کے سننا کو پسند کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ عام زبان نہیں رہتی، وہ لسان اللہ بن جاتی ہے، اور وہ عام آنکھ نہیں رہتی، وہ عین اللہ بن جاتی ہے، پھر وہ عام کان نہیں رہتے، وہ اذن اللہ بن جاتے ہیں، بلکہ وہ پورے کا پورا پھر خداوند عالم کا ایسا مطیع اور تابعدار اور فرما بردار بندہ بن جاتا ہے کہ خداوند عالم ہی پھر ایسے بندوں پہ اپنے ملائکہ میں فخر کرتا ہے، او میرے ملائکہ ذرا زمین پر میرے بندے کی زیارت تو کرو کہ جو اپنے آرام و سکون کو چھوڑ کر دیکھو کہ میری بارگاہ میں سر بسجود ہو کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھا۔ خداوند عالم فخر کرتا ہے اور انعام میں خداوند عالم اس کو پھر اپنی رضائیں عطا کر دیتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی 18ویں رمضان المبارک کی دعا کے حوالے سے۔ بہت شکریہ کہ سب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ ولکم۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ کی